ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ آ چکی ہے اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یعنی آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی پاکستان کو ملنے والی جتنی بھی فورن ایڈ ہے وہ جی پاکستان کے لیے سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امداد بند، امریکی تعاون سے جاری کئی اہم منصوبے روک دیے گئے، توانائی اور زراعت کے 5 منصوبے رک گئے، تعلیم، صحت اور اقتصادی نمو کے 4 پروگرام متاثر۔ اور یو ایس کے رشتوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو موازنہ کرنے کا، کمپیئر کرنے کا بھارت کے ساتھ بہت شوق ہوتا ہے۔ امریکہ نے یعنی کہ یو ایس نے جو ہے پاکستان کی جو جتنی بھی کہہ لیجئے کہ پاکستان کو جو ایڈ دی جا رہی تھی وہ سسپینڈ کر دی۔ پینٹاگون کی اسٹریٹجی ہے، یہ نیو جو ہے ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجی ہے، یہ فلاں کی اسٹریٹجی ہے، یہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں رہے گی کیونکہ ٹرمپ نے تمام اسٹریٹجیز پھاڑ کے پھینک دی۔ ان کی بھی بڑی اچھا ہوتی ہے کہ ان کے بھی تعلقات یو ایس کے ساتھ جس طرح بھارت کے ہیں اسی لیول پہ ہوں، حالانکہ دونوں دیش اور دونوں دیش کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان دونوں کا بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن پاسبل ہی نہیں۔ جو پیسہ امریکہ دے رہا تھا پاکستان کو اس کے اوپر انہوں نے روک لگا دی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیجئے کہ ایک بری خبر ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ آتا ہے۔ اب جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے نئے رشتے اپنی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں، اس کے کانٹیکس میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو سیٹ بیکس مل رہے ہیں۔ امریکہ نے یعنی کہ یو ایس نے جو ہے پاکستان کی جو جتنی بھی کہہ لیجئے کہ پاکستان کو جو ایڈ دی جا رہی تھی وہ سسپینڈ کر دی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کو ملنے والی امریکہ سے جو ایڈ پاکستان کو مل رہی تھی جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ کئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھائے جاتے یا وہ کمپلیٹ کیے جاتے ان کو روک دیا گیا ہے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو پیسہ امریکہ دے رہا تھا پاکستان کو اس کے اوپر انہوں نے روک لگا دی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی ایک کہہ لیجئے کہ ایک بری خبر ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ آتا ہے۔ پبلک کے ہاتھ میں تو آتا نہیں ہے، پبلک کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ مل گیا یا نہیں مل گیا، لیکن کیونکہ پبلک کے حالات تو ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور یو ایس کے رشتوں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو موازنہ کرنے کا، کمپیئر کرنے کا بھارت کے ساتھ بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کی بھی بڑی اچھا ہوتی ہے کہ ان کے بھی تعلقات یو ایس کے ساتھ جس طرح بھارت کے ہیں اسی لیول پہ ہوں، حالانکہ دونوں دیش اور دونوں دیش کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان دونوں کا بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن پاسبل ہی نہیں۔ اب جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے نئے رشتے اپنی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں، اس کے کانٹیکس میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو سیٹ بیکس مل رہے ہیں۔ یہ دونوں دیش امریکہ کے ریڈار پہ اچھے لفظوں میں نہیں ہے بلکہ ان کو سیٹ بیک مل رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا خود یہ خبریں چلا رہا ہے، یہاں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی امداد بند ہو گئی۔ یہ پاکستان کا میڈیا آج ہی خبریں چلا رہا ہے کہ امریکی اقدام سے ہمارے جو انرجی کے یونٹ ہے بند ہو گئے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں بہت سارے دیشوں کو جو خام خواہ پیسہ جا رہا تھا وہ سب کا سب روک دیا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ آ چکی ہے اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یعنی آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی پاکستان کو ملنے والی جتنی بھی فورن ایڈ ہے وہ جی پاکستان کے لیے سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا کام کیا جائے گا، اس کے کس طریقے سے پاکستان کی اتھارٹیز اس کو لیں گی، کس طرح سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت یقیناً ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے لیڈرز میں، پاکستان کے چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہوں، سبھی میں دکھائی دے گی۔ تو اس خبر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا وہ جو کمپیریزن کرنے والا رویہ ہے وہ اب سامنے آئے گا۔ پاکستان کے جگادری جو ٹی وی کے لوگ ہیں انکلوڈنگ نجم سیٹھی اور ادھر بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ سب بیٹھ کے یہ رونے روئیں گے کہ دیکھیے جی اب پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے وہ والے تعلقات نہیں رہے جو کبھی امریکہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ شاید یاد کرتے ہیں آج سے 40-50 سال پرانے زمانے، ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح تعلقات رکھے گا جس طرح
इंडिया के साथ रखता है। बांग्लादेश का ये ऑब्सेशन नया नया पैदा हुआ है मोहम्मद यूनुस के इक़्तिदार में आने के बाद, क्योंकि उनके अच्छे टर्म्स थे जो बाइडन के साथ। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है और पाकिस्तान को भी, और इन दोनों देशों को और सेटबैक मिलेगा क्योंकि ये दोनों देश एक्सट्रीम इस्लामिज़म के रास्ते पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते को किसी सूरत पसंद नहीं करते। अमेरिका की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपीजिंग फॉरेन पॉलिसी नहीं है या सो कॉल्ड बैलेंसिंग एक्ट पे बेस नहीं करती, वो अब उन प्लेयर्स के साथ काम करते हैं जो दुनिया में बड़े इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हैं, जिनका दुनिया में कोई असर रसूख है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के वो बड़े लीडर, शायद पहले वो लीडर होंगे जिनके साथ ट्रंप की मुलाकात होगी। तो भारत पाकिस्तानी हुकाम ने अब तस्दीक कर दी है, इसको वेरीफाई कर दिया है कि अमेरिकी अमदाद जो पाकिस्तान को मिला करती थी उसको रोक दिया है। यही मामला बांग्लादेश के साथ हुआ है। अब ये देश और इस देश के जो खड़पैंच बड़े बड़े जुगादरी जर्नलिस्ट या एनालिस्ट जो हैं वो खामखा भारत के साथ कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि हमारा देसी एक्सप्रेशन है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आपको अगर भारत के साथ कंपेयर करना है तो आप अपने जो टेररिस्ट रास्ते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट रास्ते हैं, उनको ख़त्म करें, अपने देशों में तरक्की को फ़रोग दें, इस्लामिज़म का वहाँ पे डक्का लगाएं, तभी आप अमेरिका के रडार में आ सकते हैं, एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है। इसके साथ साथ अब हम सूरत हाल को देख रहे हैं कि जो इन्विटेशन या जो एक तरह से दोनों लीडर्स ने, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और सदर ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये तय किया है कि वो फरवरी में मिलेंगे, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ना सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों में बल्कि वो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में।